بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ حکومت اپنی آخری سسکیاں لے رہی ہے. بالکل جسے کہتے ہیں نا، آخری آہیں، آخری سسکیاں، آخری معاملات. حکومت کی عدلیہ کے خلاف بغاوت. عدلیہ نے 8 رکنی لارجر بینچ ان بلز پر بنا دیا جو حکومت نے قرارداد کی صورت میں نامکمل اسمبلی میں پاس کیے. اس کے علاوہ جو حکومت نے وار کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے سے باقاعدہ طور پر قائمہ کمیٹی نے انکار کر دیا ہے. ان خبروں کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کے آخری ایام، آخری دن چل رہے ہیں، آخری آہیں، آخری سسکیاں ہیں. مصدقہ بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اب کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں بچا. بھاگ کر جب وہ تھک گئے ہیں تو ہر راستے کے آگے ایک بند دیوار تھی. اب نہ وہ پلٹنے کے قابل ہیں اور نہ ہی اس دیوار کو پھلانگنے کی حالت میں ہیں. تو اس طرح حکومت بالکل اپنے آخری وقت پر موجود ہے اور شہباز شریف صاحب کی قربانی بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے. اور شہباز شریف اپنے ساتھ کچھ اہم لوگوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ نون لیگ کی سیاست موجودہ وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. کہیں کوئی صورتحال نہیں ہے، نہ پارٹی کوئی تنظیم ہے، نہ پارٹی کے وہ لوگ جو حصہ تھے وہ پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی سسٹم اس پارٹی میں نظر آ رہا ہے. بس اقتدار سے چپکے ہوئے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے پنجاب اور کے پی کے یا دیگر صوبوں میں بہت کم ہے. سندھ میں اس کی ایگزسٹنس پہ بہت سارے کویسچنز اس وقت ہیں. اور اسی سارے معاملے میں جو مردم شماری کروائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر بہت سے سوالات اکٹھے کر دیے. کراچی کی آبادی صرف 1 کروڑ 42 لاکھ. میں نے آپ سے کہا حکومت کی آخری سانسیں، آخری سسکیاں، تو کئی وجوہات ہیں اس کے پیچھے. ایسے ہی پنجاب کی حالت بھی ہے. 66 برس سے عمر سے زیادہ جو لوگ اس میں ظاہر کیے گئے وہ 10% ہیں. امیزنگ. پاکستان میں 66 سال کی عمر سے زیادہ 10% لوگ بتائے ہیں مردم شماری میں، جو کہ حیرت انگیز ہے. تو یہ ساری جو حکومت کی پلاننگ اور پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل میں چیزوں کو الجھانا، ہر چیز کو اپنی اختیار میں رکھنا اور الیکشن سے دور ہونا. اب حکومت نے باقاعدہ طور پر علم بغاوت بلند کر دیا عدلیہ کے خلاف، اور عدلیہ کے فیصلوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ ہر عدلیہ کے فیصلے کے خلاف ایک نئی قرارداد، ایک نیا اجلاس بلا کے نئی حرزہ سرائی اور ججز کو نشانہ بنانا، عدلیہ کو نشانہ بنانا یہ معمول بن گیا ہے. نہیں بھولنا چاہیے اس حکومت کو کہ ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو صرف ایک تقریر پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور آج ان کی سپریم کورٹ میں جو استدعا تھی وہ بھی مسترد ہو گئی ہے. تو اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو سکتا تو پاکستان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کا پرائم منسٹر باقاعدہ طور پر عدلیہ کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہے، باقاعدہ طور پر ججز کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہے. اور ایک ضد تھی اس حکومت کی کہ 8 رکنی، 6 رکنی، 5 رکنی لارجر بینچ ہو جو کسی بھی کیس کی سماعت کرے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی استدعا کو سن لیا اور 8 رکنی بینچ بنا دیا. اس 8 رکنی بینچ بننے سے ایک تو جو سازش تھی ان کی کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اکثریت ججز کی نہیں کھڑی، اس کا جواب بھی مل گیا انہیں. لیکن ایک نقصان بھی ہے. اب بات یہ ہونے لگی ہے، تاثر دے رہی ہے حکومت اس وقت، یہ تمہارے جج ہی ہمارے جج، یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز جو ہیں وہ ملک کا سرمایہ ہیں، عدلیہ جو ہے وہ آئین کی امین ہے. تو یہ اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے. لیکن حکومت اسی میں مسلسل لگی ہوئی. وزیر قانون کو وزیر فتون کہنا چاہیے. جتنے فتنے انہوں نے کھڑے کیے ہیں قانونی طور پر، وہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے وکالت پڑھ کر یقینی طور پر سے سیکھا تھا کہ انہوں نے فتنہ سازی کرنی ہے اگر کبھی موقع ملا، اور وہ مکمل طور پر فتنہ گری اور فتنہ سازی میں مصروف ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ عدلیہ کو مضبوط کرتے، وہ آئین کو مضبوط کرتے، وہ انصاف کے جو درجات انہیں بہتر کرتے. انہوں نے اپنے مقاصد کو، اپنے آقاؤں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. آئین پاکستان بھاڑ میں جائے، سب چیزیں ختم ہوں، اس سے کوئی غرض وزیر قانون کو نہیں ہے. انہیں صرف بھی غرض ہے کہ میرے آقاؤں کا حکم کیا ہے. جو لندن بیٹھا ہوا مفرور آقا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور جو یہاں بیٹھا ہوا ایک نااہل آقا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے.
اور اسی طرح وہ جو چیف آرگنائزر ہے جو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، انہیں راضی کرنے میں لگے ہوئے وزیر قانون۔ پاکستان کے قانون سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، قانون شریفیہ سے ان کا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ اور اس سارے میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے باقاعدہ طور پر عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا اور اس پر اب فیصلے بھی صادر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ قائمہ کمیٹی کو جو سپریم کورٹ یعنی جو قومی اسمبلی نے وہ بھیجا تھا بل جو تھا فنڈز کے لیے الیکشن کے، اسے آج مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کمیٹی نے کہ ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کو خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں، لیکن چونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں خرچ سے روک دیا۔ حیرت کی بات، آئی ایم ایف کون ہوتا ہے؟ ہمارے آئینی مسائل کو روکنے والا۔ آئی ایم ایف اخراجات میں کمی کا کہہ سکتا ہے، لیکن آئینی مسائل کو کیسے روک سکتا ہے؟ ملک کے آئین پر کیسے کوشچن مارک لگا سکتا ہے؟ اور یہ جو ہماری یعنی جو سسٹم جو چل رہا ہے اس سارے میں یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ہم خرچ کریں، آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ہم فنڈز ریلیز کریں۔ تو یہ ایک نیا کھیل حکومت کھیل رہی ہے باقاعدہ۔ یہ جو ہمارے وزیر خزانہ، یہ دنیا کے واحد وزیر خزانہ جنہیں آئی ایم ایف سے جرمانہ ہوا تھا، اور یہ شاید پھر جرمانہ کروائیں گے ریاست پاکستان کو۔ وہ جرمانہ بھی انہوں نے پے نہیں کیا تھا، ریاست پاکستان نے پے کیا تھا، تو شاید یہ پھر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جرمانہ کروانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور مسلسل تسلسل کے ساتھ ان کا جھوٹ جاری ہے۔ اور اسی طرح جو ان کا یہ کلیم بھی تھا 8 رکنی بینچ بنا دی، جب اس پر بھی اعتراض شروع کر دیے کہ وہ 8 رکنی بینچ جو ہے اصل میں انہیں بینچ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے اپنے ویلوگ میں کہی کہ انہیں اپنے من پسند ججز چاہیے جن پر انہیں یقین ہو کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ دکھ کی بات ہے، ججز کبھی اس طرح پارشل نہیں ہوتے، انہیں اس طرح تقسیم کرنا بھی نہیں چاہیے۔ عدلیہ ریاست کی ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، عدلیہ انصاف اور آئین کی امین ہوتی ہے، اسے اپنے مفاد کے لیے تقسیم کرنا درست نہیں ہے، لیکن حکومت نے یہ بھی کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اب حکومت کھل کر عدلیہ کے خلاف سارے فیصلے کر رہی ہے اور اپنی طاقت دکھا رہی ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اسمبلی میں۔ حالانکہ 42 لوگوں نے صرف اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔ 342 کا ایوان ہوتا ہے، اس میں 42 لوگ اگر سائن کرے کوئی حیثیت ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ تو خود حکومت کو بتانا چاہیے، وزیر قانون کو بتانا چاہیے، اگر واقعی وزیر قانون ہو، قانون پڑھا ہو انہوں نے۔ تو یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے رکے گا کہاں پر؟ تو آپ کو بریکنگ نیوز یہ چلتے چلتے دے دوں، الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں، آئین کا تحفظ بھی ہونا ہے، عدلیہ انشاءاللہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر امپلیمنٹیشن بھی کروائے گی۔ صبح عدلیہ نے بلا لیا ہے سب یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اپنے چیمبرز میں، چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور ان سے سوال کیا جائے گا، پھر سوال کے بعد یہ تسلسل شروع ہو جائے گا سب کو بلوانے کا، اور یہ لمبا عمل نہیں ہوگا، یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ 1-2 دن کے اندر اندر سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ میں پھر سے آپ کو خبر دے دوں کہ الیکشن ہونے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہو جائے۔ حکومت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کو حکومت دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جولائی اگست میں جو الیکشن کا الارم بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اس کی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔